بارش تھم چکی تھی مگر ہوا میں اب بھی نمی باقی تھی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں عائشہ اپنے چھوٹے سے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور دل میں ایک ایسا درد تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 5 سال پہلے اس کی منگنی ارحم سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، خواب بھی ایک ساتھ دیکھتے تھے اور زندگی بھی ایک ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر قسمت نے اچانک ایسا موڑ لایا کہ ارحم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئیں۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ کچھ وقت انتظار کر لو، میں سب سنبھال کر واپس آؤں گا۔ مگر وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے اور دونوں کے درمیان خاموشی بڑھتی گئی۔ آخر ایک دن رابطہ مکمل ختم ہو گیا اور عائشہ نے سمجھ لیا کہ شاید ارحم اسے بھول چکا ہے، اس لیے اس نے اپنی محبت کو دل میں دفن کر دیا اور زندگی گزارنے لگی۔ دوسری طرف ارحم ہر دن عائشہ کو یاد کرتا تھا، مگر حالات اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا، قرض اتارے، ماں کا علاج کروایا اور اپنی ہر خواہش قربان کر دی۔ کئی بار اس نے عائشہ کو فون کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر بار یہی سوچ کر رک گیا کہ شاید اب وہ اپنی نئی زندگی میں خوش ہوگی۔ اسے پریشان کرنا مناسب نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو بھول نہیں پائے تھے۔ ایک دن عائشہ کی والدہ نے اسے ایک پرانا ڈبہ صاف کرنے کو کہا۔ ڈبہ کھولا تو اس میں ایک زرد لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر اس کا نام لکھا تھا۔ حیرت سے اس نے خط کھولا تو وہ ارحم کا لکھا ہوا تھا۔ خط 5 سال پرانا تھا مگر کبھی اس تک پہنچ ہی نہیں پایا تھا۔ اس میں لکھا تھا، عائشہ اگر کبھی تمہیں یہ خط ملے تو جان لینا کہ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، صرف حالات نے مجھے تم سے دور کر دیا ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ایک دن ضرور واپس آؤں گا، اور اگر نہ آ سکا تو دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ بے وفا سمجھتی رہی، وہ تو خود حالات کا قیدی تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارحم کے لیے دعا کی اور خط کو سینے سے لگایا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اسی شہر میں ارحم بھی رہنے آ چکا ہے، صرف چند گلیوں کے فاصلے پر۔ چند دن بعد عائشہ اپنی سہیلی کے ساتھ ایک کتابوں کی نمائش میں گئی۔ وہ ایک کتاب دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا نام پکارا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ارحم کھڑا تھا۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے، جیسے وہ وقت رک گیا ہو۔ نہ کوئی لفظ نکل رہا تھا، نہ کوئی شکایت، صرف خاموشی تھی اور آنکھوں میں برسوں کے جذبات۔ ارحم نے دھیمی آواز میں کہا، کیسی ہو؟ عائشہ نے جواب دیا، ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ دونوں کے درمیان چند رسمی باتیں ہوئیں، مگر دل میں بہت کچھ تھا جو زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ آخر عائشہ نے وہ خط اپنی بیگ سے نکالا اور ارحم کے سامنے کر دیا۔ ارحم نے خط دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، مجھے لگا تھا کہ یہ خط کبھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا، اگر تم واپس آنا چاہتے تھے تو آئے کیوں نہیں؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا جب آؤں تو تمہیں ہر خوشی دے سکوں، مگر زندگی نے بہت دیر کر دی۔ عائشہ خاموش رہی۔ پھر اس نے کہا، دیر ضرور ہوئی ہے، مگر شاید ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی۔ ان دونوں کی یہ ملاقات ایک نئی شروعات بن گئی۔ دونوں نے اپنے خاندانوں سے بات کی۔ اس بار کوئی غلط فہمی درمیان نہیں آئی۔ چند مہینوں بعد سادگی سے ان کی شادی ہو گئی۔ نہ کوئی شور تھا، نہ دکھاوا، صرف 2 سچے دل تھے جو برسوں بعد ایک ہو گئے۔ شادی کے بعد ایک رات عائشہ نے وہی پرانا خط دوبارہ ارحم کے ہاتھ میں دیا اور مسکراتے ہوئے بولی، اگر یہ خط وقت پر پہنچ جاتا تو شاید ہماری کہانی اتنی لمبی نہ ہوتی، مگر
شاید اتنی خوبصورت بھی نہ بنتی۔ ارحم نے خط کو بند کیا، عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، اصل محبت وہ نہیں جو آسانی سے مل جائے، اصل محبت وہ ہے جو آزمائشوں کے بعد بھی دل سے ختم نہ ہو۔